کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے. اب اس کا ترجمہ ہی پوری حدیث ہے. میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ پوری حدیث ہے. ان اللہ من اراد به خیر، جب اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، تازہ فی قلبہ محبت حسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ ترجمہ ہی پوری حدیث ہے. تشریف فرمائے وفادار بننے کے بعد میرے سامنے بیٹھے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی کے لیے، تو اس کے دل میں یہ کا توجہ سے اے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. بس زیارتی ہی اور زیارت حسین بھی دو چیزیں ڈال دیتا ہے. اب میں اپنے عقیدے پر بات کر رہا ہوں، تو ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ورنہ اور یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ سے شر بھی ثابت ہوتا ہے اور خیر بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو عقیدہ توجہ دیں میری طرف دیکھیں، لوگ آگے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، آپ بہت دیر میں مجھے وہی سے کتاب نہیں کرنا توجہ دیں میری طرف دیکھیں. لوگ آگے رہیں گے، جگہ ہو بھر گئی ہے، اس کو جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھ جائے گا. اب بس آپ توجہ دیں. ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے شر بھی ثابت ہوتا ہے، اللہ سے خیر بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ جو ارادہ کر لے وہی خیر ہے. اللہ کبھی شر کا ارادہ نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے. اور بڑی ہمت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میرپور کے مومنین کے سامنے کہ مولوی کا کام عقیدہ بتانا نہیں ہے، عقیدے میں چلانا ہے. یہ مولوی کا کام عقیدہ بتانا نہیں ہے، عقیدے پر چلانا ہے. اگر کوئی عقیدہ بتائے تو آپ اس سے کہیے کہ ہمارے باپ دادا عقیدہ بتا چکے، آپ کون سا نیا عقیدہ آپ کون سا نیا مذہب لے کر آئے ہیں اور آپ کون سا نیا دین لے کر آئے ہیں. اور جو عقیدہ ہمارے باپ دادا نے بتایا ہے اسی عقیدے پہ ہمیں چلنا ہے. اور آپ آئیے گا اور عقیدے کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہ کریے گا، تقریر میرے ہو جائے گی. تو جہاں ہمارے عقیدہ پایا جاتا ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے بتایا کہ اللہ جو ارادہ کر لے وہی خیر ہے. کمال یہ ہے
کہ تمام خیر میں سے اللہ جس خیر کو سب سے بہتر خیر کا کہہ رہا وہ ہے محبت حسین۔ سارے سواب میں نے کر دیا مخلوق کے لیے کہ تمام خیر میں سے اللہ جس خیر کو سب سے بہتر خیر کہہ رہا وہ ہے محبت حسین۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے محبت یہ لفظ جو ہے کہیں جا کر بدنام ہو گیا، لیکن یہ لفظ بڑا مقدس ہے اور بہت ہی پاکیزہ لفظ ہے۔ جو میں لفظ محبت استعمال کر رہا ہوں یہ اس سے مراد جو ہے یہ مذہبی محبت ہے، دنیاوی محبت نہیں ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ بہت نازک سی بات آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، علماء کی صدارت ہے، خود پہلی جماعت میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دنیاوی محبت اور ہے اور مذہبی محبت اور ہے، اور محبت کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ دل سے محبت کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تعلق محبت کا ہے دل سے، توجہ چاہوں گا۔ اب عامہ خاصہ دونوں جگہ روایت موجود ہے، نہیں بناتا ہے یہ سنت یہاں کی اور ہمارے یہاں کی روایت موجود ہے کہ جب شب معراج پیغمبر عرش اعظم پر گئے اور وہاں سے پلٹ کر آئے، آپ کو جملہ کیا محفوظ کرنا ہے کہ محبت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اس کو پہلے آپ محفوظ کر لیجیے۔ پیغمبر جب معراج سے پڑھے تو اصحاب کے درمیان، اس کو وحی زمانے معراج النبی کی بڑی شرح سے لکھا ہے، تو اصحاب کے درمیان معراج کا قصہ سنا رہے تھے اور سناتے سناتے پیغمبر نے بتایا کہ جب میں مقام قاب قوسین پر پہنچا اور میری اللہ سے باتیں ہوئی تو میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ تو بول رہا یا علی بول رہا؟ میں سننے والوں کو بہت ہی نازک مقام پر لے کر آیا ہوں۔ مسئلہ توحید کا ہے، مسئلہ توحید کا ہے۔ پیغمبر خود اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے خالق مطلق، یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے سبب تخلیق کائنات، میں اللہ جب میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں معراج پر بلائیں تو سب سے پہلے میں نے تمہارے دل کو دیکھا۔ اے میرے حبیب، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں معراج پر بلاؤں تو سب سے پہلے میں نے تمہارے دل پہ نظر کی، تو تمہارے دل میں سب سے زیادہ مجھے علی کی محبت ملی۔ بھائی سمجھے بہت نازک مرحلہ ہے، اور میں نے کہا علماء کرام تشریف فرما ہے، اسے یہ محسوس کریں گے اور میری تائید بھی کریں گے کہ جب میں نے ارادہ کیا میرے حبیب میں تمہیں معراج پر بلاؤں تو سب سے پہلے میں نے تمہارے دل کو دیکھا، تو میں نے تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت پائی، تو میں نے یہ چاہا کہ تم سے کلام کروں تو علی کے لہجے میں، کیونکہ تم سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہو، لہذا میں نے چاہا میں تم سے کلام کروں تو علی کے لہجے میں۔ اور میں کیا کروں؟ مقام ہے قاب قوسین، اگر جملہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو توحید خطرے میں آ جائے۔ ایک آخری بات آپ تک پہنچ جائے، اگر جملہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو توحید خطرے میں آ جائے۔ تو بہت احتیاط سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ بات تھی محمد اور علی کی محبت کی تو اللہ نے درمیان سے خود کو بھی ہٹا دیا۔ یہ تحقیقی جملے ہیں، تحقیقی جملے ہیں، تاکہ اپنا خالص نظریہ ہے، آپ اس سے متفق ہو یا متفق نہ ہو۔ بات تھی محمد اور علی کی محبت کی۔ اب کہاں تک آپ اس جملے کو محسوس کریں گے اور کہاں تک سوچیں گے؟ بات تھی محمد اور علی کی محبت کی تو اللہ نے اپنے آپ کو بھی درمیان سے ہٹا دیا تاکہ محمد اور علی بلا فاصلہ ملے۔
بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ جنوں کی نزاکت کا اندازہ لگا رہے ہیں خطاب سے ہٹ کر علم کلام سے دو چار جملے جلدی بھی آپ سن لیجئے اور توجہ دیجئے، بات پسند آئے جو وقت نواز دیجئے گا، ورنہ مقصد ہے کہ سب پڑھ کر مرحوم روح پاک کو ہدیہ کر دیا جائے۔ بھائی دیکھیے، محبت دیدار سے پیدا ہوتی ہے، کمال توجہ جو ہے وہ دیدار ہے، کمال توجہ دیدار ہے۔ جب مجمع بڑا ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پر ذاکر بیٹھے تو جو ذاکر کو سننے والے ہیں وہ ذاکر کو دیکھتے رہے۔ اگر بہت بڑا مجمع ہو گیا اس کے لیے ٹی وی لگا دیا گیا، اسکرین لگا دی جاتی ہے تاکہ لوگ وہاں ذاکر کا چہرہ دیکھیں، کیونکہ کمال توجہ دیدار ہے۔ جب تک ذاکر نظر نہیں آئے گا بیان سننے میں توجہ نہیں دی جائے گی۔ کمال توجہ کیا ہے؟ محبیت جو ہے وہ دیدار سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی تو زنان مصر نے زلیخا سے کہا کہ غلام سے محبت کر بیٹھی، تو زلیخا نے کہا کہ تم نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کمال توجہ کیا ہے؟ دیدار ہے۔ ایک آج میری بات آپ تک پہنچ جائے، کمال توجہ دیدار، کمال توجہ دیدار ہے۔ زلیخا نے کہا کہ تم نے تو یوسف کو دیکھا ہی نہیں، دیکھنا چاہتی ہو تو دکھا دیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ احسن القصاص، اس قصے کو احسن القصاص اللہ نے کہا ہے، توجہ چاہتا ہے۔ کہا کہ دیکھا نہیں نا، دیکھنا چاہتی ہو تو یوسف کو دکھا دو۔ پھل اور چھری ہاتھ میں پکڑا دی زنان مصر نے، تو بہت توجہ چاہتا ہے، اور کہا کہ میں یوسف کو گزارتی ہوں تمہارے درمیان سے۔ یوسف کو گزارا زلیخا نے مصر کی عورتوں کے درمیان سے، اور کہا کاٹ دو پھل۔ اب قرآن نے پڑھ کے ترجمانی کی، دیکھنے میں وہ محویت پیدا ہوئی، چھری تو چلی لیکن پھل نہ کٹا، انگلیاں کٹ گئی، لیکن کمال توجہ اتنا تھا کہ انگلی کٹنے کا احساس بھی نہ ہوا، کیونکہ کمال توجہ دیدار ہے۔ بھائی زنان مصر نے یوسف کا جلوہ دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، احساس نہ ہوا۔ اب خنجر چلتا ہے تو چلتا رہے، حسین کو احساس نہ ہے، وہ تو جمال بہت زیادہ آپ کو زحمت سماعت مجھے نہیں دینا، بس آپ توجہ دیں انشاءاللہ۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں یہ باتیں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، بس مقصد ایک ہی ہے کہ مرحوم کو احسان کر دیا جائے۔ تو کمال توجہ دیدار ہے۔ اب خنجر چلے گا، حسین کو احساس کہا حسین کو احساس، یہ تو نوری مخلوق ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حسین کو کیسے نوری مان لیں، رسول اللہ کو کیسے نوری مان لیں، یہ نوری مخلوق ہے، آئے ہیں لباس بشریت میں، تو یہ بشریت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں اور نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں۔ بشریت کے تقاضے اس لیے پوری کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہ کہہ دے، اور نورانیت کے تقاضے اس لیے پوری کرتے ہیں کہ کوئی اپنا جیسا نہ سمجھے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں پھر سمجھے، بشریت کے تقاضے، بشریت کے تقاضے۔ اس سے پہلے یہ جملے سن لیجئے، آج بڑا شور ہوتا ہے نا صاحب، علی کے فضائل کتنے پڑھے جائیں، اہل بیت کے فضائل کتنے پڑھے جائیں، یہ تو توحید خطرے میں آئے گی۔ ارے اہل بیت کا ذکر ہی تو توحید کو بچائے ہوئے ہے، اور علی کے فضائل سے توحید خطرے میں آ رہی ہے، اہل بیت کے فضائل میں توحید خطرے میں آ رہی ہے۔ علی کعبے میں آئے، جب علی کعبے میں آئے تو کیا توحید کو پتہ نہیں تھا کہ توحید خطرے میں ہے؟ ایک آج میری بات آپ کو پہنچ جائے، نہیں علی کا ذکر کریے، توحید
علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے اور خدا کا کوئی باپ نہیں ہے۔ علی کے فضائل بیان کر کے بتائیے، علی کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اس سلوات پڑھیں عظمت الوہ والا۔ لگنا چاہتا ہوں تقریر میں دیکھو جائے گی تو بات دوسرے خیمے میں نکل جائے گی۔ تو یہ تقاضائے بشریت کو اس لیے پوری کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہ کہہ دے، کوئی خدا نہ کہہ دے، اور نورانیت کے تقاضے اس لیے پوری کرتے ہیں کوئی اپنا جیسا نہ سمجھے۔ یہ وہ بشر ہیں کہ جو نور ہیں، لباس بشر میں آئے ہیں۔ ایک توجہ چاہوں گا، تو بشری کے تقاضے ہمارے آپ کے تقاضے ان کے بھی ہیں۔ بھائی ہم بھوکے ہوں گے تو کمزور ہوں گے، یہ بھی بھوکے ہوں گے تو کمزور ہو جائیں گے، لیکن یہ جو کمزور ہو رہے ہیں نا، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ یہ کمزور نظر آ رہے ہیں، جب یہ قوت نور دکھاتے ہیں تو 2 انگلی پہ خیبر اٹھا لیتے ہیں۔ ارے میں بات پہنچا نہ سکا، اور اگر بات نہ پہنچا سکا تو پھر ساتری کس کام؟ پھر سے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ میری طرف دیکھیے، اگر خنجر سے امام حسین کا گلا نہ کٹتا تب دنیا کہتی نا ارے نوری مخلوق ہے، اور نور پر تو خنجر چل ہی نہیں سکتا۔ نہیں، خنجر چلنا ضروری تھا، کیونکہ تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے۔ یہ تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے، لیکن جب سر و تن میں جدائی ہو گئی اور سر لوٹ کے نیزہ پر آیا تو تقاضائے نورانیت تھا کہ حسین تلاوت کر کے بتائیے بشریت کا گلا کاٹا، نورانیت آ گئی۔ بھائی سلوات تو نے بشریت کا گلا کاٹا ہے، نورانیت کا نہیں۔ لوگ کے نیزہ میں حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت کر کے بتائے گا۔ یہاں پر بات آگے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں باب فضائل میں، بس جملہ ہدیہ کر کے میں واپس لوٹوں گا حدیث کی طرف، ورنہ اسی پر پوری تقریر ہو جائے گی، پوری تقریر اسی پر ہو جائے گی۔ ہر جگہ پڑھا ہے تو یہاں بھی پڑھنے لے کر رہا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ اب 2-3 مہینہ پیچھے قرآن کی صداقت پر حملہ ہوا، کئی تقریریں کر چکا اس پر، اور نیٹ پر وہ تقریر محفوظ بھی ہے۔ 26 آیتوں کا جواب میں نے مسلسل دیا ہے ممبر سے کہ صاحب 26 آیتیں جو ہے یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، قرآن جس شکل میں ہے اسی شکل میں ہے۔ قرآن کے باقی رہنے کی محکم دلیل ہے امام زمانہ کا غیبت میں ہونا، کیونکہ جو باقی کتابیں تھیں ان کا حشر آپ کے پیش نظر ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ اللہ قرآن کو اٹھا لے، نبی جا رہے ہیں یا نہیں، قرآن رہے گا تو امت قرآن کو بدل دے گی۔ کہ ایک محمد پہ قرآن نازل کروں گا اور 12 محمد بھیجوں گا کہ جو قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ایسے ایک بات آگے بھی میں نے ہدیہ کر دی، وہ صدائے صحرائی ہے، ادھر دھیان کر دیجیے اور فرمائیے گا۔ پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ چلا ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ کتابیں اوپر آئی جو صاحب شریعت ہے، اور فرمائیے گا توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور آپ کے وزیر کا نام ہے ہارون۔ اس کو نوٹ کریے، پہلے کا نام آئیے اس گزارش کر رہا ہوں، خود اس سے لے کر جاتے ہیں علماء جو ہے تائید کریں۔ انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، آپ کے وزیر کا نام ہے شموئیل۔ زبور جناب داؤد پر نازل ہوئی اور آپ کے وزیر کا نام ہے سلیمان۔ اب جائیے
کہا، توریت تو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، جناب موسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ توریت ہارون کے ساتھ، ہارون توریت کے ساتھ۔ انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، لیکن کبھی بھی جناب عیسیٰ نے نہیں کہا انجیل شمول کے ساتھ اور شمول انجیل کے ساتھ۔ زبور جناب داؤد پر نازل ہوئی، لیکن کبھی بھی جناب داؤد نے نہیں کہا کہ زبور سلیمان کے ساتھ اور سلیمان زبور کے ساتھ۔ کمال ہو گیا، علم کلام کا جملہ ہے، کمال ہو گیا، قرآن محمد پہ نازل ہوا اور انہوں نے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تاریخ معجزات کا عجب معجزہ ہے کہ کتاب نبی پہ نازل ہوئی، قرآن نبی پہ نازل ہوا اور اپنے ساتھ کا اعلان نہیں کیا، کہا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اپنے جانشین کے ساتھ قرآن کیا۔ اور یہ کلن کہا پیغمبر میں، کب تک قرآن علی کے ساتھ رہے گا اس کی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک علی زندہ رہیں گے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی کی شہادت کے بعد قرآن علی سے جدا ہو جائے گا، جیسی کوئی یہ کہے گا تو کربلا پڑھ کے جواب دے گی اور نو کے نیزہ سے حسین کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت جب شہادت کے بعد قرآن بیٹے سے جدا نہ ہوا۔ تو تین مشکل بات آئے گی وہ بھی سن لیجئے گا۔ اور بہرحال آپ تو فتح پور کے مومن ہیں، میرا پور فتح پور سے الگ نہیں ہے، ہزاروں مجلس آپ نے سن چکے ہیں، ہزاروں مجلس خطاب کر چکا۔ اور اگر میں لکھنا شروع کر دوں کہ کتنے ڈی جے پڑھے، کتنے 10 میں، کتنے 20 میں، کتنے 40 میں، کتنی برسیاں، تو ایک کتاب بن جائے اور ہمارا گیا۔ اب آپ توجہ دیں، تقریر کہاں سے مڑی تھی؟ یہ خنجر چلے گا حسین کو احساس نہیں، احساس نہیں، کیونکہ جمال وحدت دیکھ رہے ہیں، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ نازک سی بات آپ سنیں، بہت نازک سی بات، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اور اس میں خیریت بھی لے آؤ تاکہ میرے چھوٹے بھائی اس کو محفوظ کر لیں، اور یہ جملے بہت آپ کے کام آئیں گے۔ تعلق ہے دل سے، محبت کا تعلق دل سے۔ پیغمبر کی حدیث ہے تسلسل سے، پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ دوسرے طریقے سے حدیث ہے، النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا ہی عبادت۔ اب یہاں چہرے کی قید ہی پیغمبر نے ہٹا دی، پہلی حدیث میں چہرے کی قید ہے اور دوسری حدیث میں چہرہ ہٹایا، علی کو دیکھنا۔ کہا نادانو علی کے ہاتھ کو نہ دیکھو، علی کے پیر کو دیکھو، کیونکہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر بات پوچھا تو وہ سجا بات۔ پھر پیغمبر کی حدیث ہے، ذکر علی ان عبادت۔ آپ نے جملہ کیا محفوظ کیا کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، یہ جملہ محفوظ کیا نا۔ حدیث کیا ہے پیغمبر کی، علی کو دیکھنا عبادت، ذکر علی ان عبادت، علی کا ذکر عبادت، حب علی ان عبادت، علی کی محبت عبادت۔ جب تک علی ہے تمہارے درمیان، اور اتنی مشہور حدیث، اتنی مشہور حدیث، دو روایت میں پڑھوں جدید یہ بات آگے سن لیجئے۔ روایت ام المومنین سے آپ سمجھ گئے کس ام المومنین کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے بابا سے پوچھا، اب بابا بھی آپ سمجھ گئے، ضرورت نہیں ہے الگ سے کچھ سمجھانے کی۔ پوچھا ام المومنین اپنے باپ سے پوچھا کہ میں نے یہ دیکھا جب ابو الحسن آتے ہیں تو آپ ابو الحسن علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا
بیٹی پیغمبر نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کتنی مشہور حدیث ہے نا. آئیے دوسری روایت سنیے, مناقب کی روایت سنیے. سلمان فارسی کے ساتھ مولا جا رہے ہیں, سامنے سے چیونٹیوں کا گروہ آ رہا ہے, قافلہ چلا آ رہا ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ تعریف اس خدا کی کہ جو ان چیونٹیوں کی عادت کو جانتا ہے. تو مولا نے کہا کہ سلمان ان کی عادت تو میں بھی بتا سکتا ہوں. اٹھایا چیونٹی کے سردار کو, پوچھا علی نے کہ جب سلیمان کا لشکر وادی نمر سے گزرا تھا تو تو نے اپنے قبیلے کے چیونٹیوں سے کہا تھا اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. اور آج ہمیں آتا ہوا دیکھ کر ہماری طرف تم لوگ آ رہے تھے. تو سردار نے, چیونٹیوں کے سردار نے جواب دیا, مولا ہم تو اپنے اپنے بلوں میں تھے, فرشتے نے آگے بتایا کہ ادھر سے علی کا گزر ہو رہا. تو میں نے قبیلے کی چیونٹیوں کو آواز دی, بل سے باہر نکلو, چلو علی کا چہرہ دیکھو, کیونکہ نبی نے کہا ہے. میری بات آپ تک پہنچ جائے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کتنی مشہور حدیث ہے نا یہ, النظر الی وجہ علی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. النظر الی علی عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. جب تک علی تمہارے درمیان رہے دیکھو, عبادت کا ثواب حاصل کرو. جب علی تمہارے درمیان نہ رہے, علی نظر نہ آئے, تو ذکر علی عبادت. علی نہیں ہے تو علی کا ذکر کرو, عبادت. عبادت کتنی مانویت ہے اس عبادت میں, خدا کی قسم. ایک اشرا درکار ہے اسی حدیث پر مجھے سے کم علموں کے لیے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. علی تمہارے درمیان نہ رہے تو علی کا ذکر کرنا عبادت. علی کا ذکر کرنا عبادت. اب کوئی آئے نبی کے پاس, جب تک علی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں عبادت کا ثواب ملے گا, علی نہیں ہے تو کا ذکر کر لو, عبادت. اللہ کے رسول اگر کوئی ذکر نہیں کر سکتا, دیکھیے ذکر کا کمال دو ہے. ایک خود گھر میں بیٹھے ہو, علی کی منقبت پڑھتے رہو, گنگناتے رہو, اور نامہ اعمال میں ثواب لکھواتے رہو, ہے. یا کوئی پڑھ رہا ہے علی کی منقبت, آپ سن لیجیے, عبادت ہے نا. کوئی کہ صاحب ہم تو گونگے ہیں, ہم بول نہیں سکتے, تو کیسے علی کا ذکر کرے. کہا گونگے ہو, سن تو سکتے ہو نا, کر نہیں سکتے, گونگے ہو تو سن لو, ثواب حاصل کرو. کبھی کبھی جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کے کان نہ ہو, یعنی سن نہیں سکتا, کوئی گونگا ہو کر نہیں سکتا, تب کیا وہ اس ثواب سے محروم رہے؟ تو فوراً پیغمبر نے کہا حب علی نے عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. بھائی سن نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, تو علی کی محبت دل میں رکھو, کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. اب کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس دل نہیں ہے؟ تو سارا انتظام ہے کہ کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا, کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. حب علی نے عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. میں توجہ چاہوں گا, اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں اور حانی سلم ماشاءاللہ شاعری اچھی کر لیتے ہیں اور ادیب بھی ہیں, آپ سب اہل ادب ہیں. دیکھیے شاعری میں, غزل کی دنیا میں, غزل کی دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ ہے رقابت. ادب کی دنیا میں, غزل کی دنیا میں, اور جو غزل لکھتے ہیں
تو لفظ آتا ہے غزل کی دنیا میں، لفظ ہے رقابت. رقابت جو ہے وہ دشمنی کو نہیں کہتے، رقیب دشمن کو نہیں کہتے، رقابت دشمنی کو نہیں کہتے. اس کی بہت وقت نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ وقت مکمل ہو جائے گا، گھنٹے کے اندر مجلس مکمل کرنا ہے. بات نازک سی ہے. رقیب دشمن کو نہیں کہتے، رقابت دشمنی کو نہیں. کوئی ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کو چاہتا ہے. مولانا صاحب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. اور ہم سے محبت کی میں مثال ایسے دے رہا ہوں تاکہ ممبر کا لحاظ بھی رہے. ہم سے مولانا صاحب بھی ہم سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر لے رہے ہیں. نصیب مولانا صاحب بھائی میرے یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور حانی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے. انہوں نے دیکھا اچھا حانی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی سے محبت کرتے لگے، تو ان کے دل میں ایک حسد سی پیدا ہوئی. کسی حسد کو رقابت کہتے ہیں، یعنی محبوب ایک ہو چاہنے والے دو ہو جائیں. تو دونوں میں جو حسد پیدا ہوتی ہے اسی کو رقابت کہتے ہیں. یعنی جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی دوسرا محبت کرنے لگے تو اس سے حسد پیدا ہوتی. حسد کو رقابت کہتے ہیں، کہ دوسرے شخص کو رقیب کہتے ہیں. اب سنیے گا بہت توجہ سے، اگر آپ اس کو آپ نے محفوظ کر لیا تو اگر ایک محبوب کے کئی چاہنے والے پیدا ہو جائیں تو آپس میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کمال یہ ہے ایک ذات علی چاہنے والے چاہنے والے کروڑوں، آج تک علی کے چاہنے والوں میں رقابت نہ. آج تک علی کے چاہنے والوں میں رقابت نہ پیدا ہوئی. کیوں رقابت نہ پیدا ہوئی؟ کیونکہ علی کی محبت عبادت ہے، اور عبادت میں رقابت نہیں پیدا ہوتی، مسابقت پیدا ہوتی ہے، رقابت نہیں پیدا ہوتی ہے. دیکھیے الیکشن کا زمانہ تو گزر گیا نا. یہ واقعہ میں نے فتح پور میں پڑھا تھا کچھ دن پہلے، یہاں بھی پڑھ رہا ہوں. الیکشن ختم ہو گیا نا، زمانہ گزر گیا، فیصلہ بھی آ گیا. اب یہ واقعہ پڑھنے میں کوئی حق نہیں. علی کی محبت ہے کیا؟ حاکم شام سمجھ گئے، یزید کا باپ سمجھ گئے نا. وہ حج کرنے کے لیے مکہ گیا، مکہ حاکم شام. سنیے گا توجہ سے. تو لوگوں نے آ کے بتایا حاکم شام سے کہ دارمیہ بھی آئی ہے حج کرنے کے لیے. سنیے گا توجہ سے. دارمیہ بھی آئی. کون دارمیہ؟ کا وہی جو صفین میں رجسپانی کرتی تھی علی کی طرف سے. رجسپانی کر کے علی کی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتی تھی. اور فرمائیے دیکھیے عورت کا میدان میں آنا عیب نہیں ہے، ورنہ جمال کا منظر بھی ہے. لیلائے مفاری یہ بھی ایک نام میں ہے، اور ایک خاتون بھی میدان میں آئی ہے. تو لیلائے مفاری نے جا کے انہیں سمجھایا، کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ علی سے لڑنے والا جہنمی ہے، علی سے بغض رکھنے والا جہنمی ہے. دیکھیے میدان ایک ہے، خاتون دو ہے، لیکن دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. ایک علی کو سمجھانے آئی ہے، ایک علی سے سمجھنے آئی ہے. جا کے سوچیے گا، غور کریے گا. تو کہا یہ صفین میں، صفین جو مہینوں تک جنگ چلی حاکم شام سے گئی رجسپانی کرتی. تو کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں دارمیہ سے. دیکھیے دارمیہ نے بادشاہ سے ملنے کی خواہش نہیں کی، بادشاہ نے خود ملنے کی خواہش کی. ایسا ہونا چاہیے علی کے چاہنے والوں کو. توجہ چاہتے دیکھیے، آپ اس کو محفوظ کریے. اور پہنچا اور کہا دارمیہ تم صفین میں علی کی طرف سے رجسپانی کر رہی تھی. کہا ہاں. کہا اچھا بہت چاہتی ہو علی کو؟ کہا ہاں علی میرے آقا اور مولا ہے. کہا علی کی فضیلت بیان کرو. کہا سن
علی کے اتنے فضائل ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو موسم حج ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہ ہوں گے۔ اب توجہ چاہوں گا، سوچئے گا، غور کریے گا، مجلس تو پڑھ دی جاتی ہے، بہت توجہ سنیے گا۔ تو حاکم شام نے کہا کہ دیا ٹھیک ہے، علی کی ایک فضائل بیان کر دو، بس علی کی ایک فضیلت کوئی بیان کر دو، علی کی ایک فضیلت فضائل میں سے بیان کر دو۔ عجب جملہ کا، فضیلت ہے تو بہت تھی علی کی، مگر دیکھا نا کہ کون علی کی فضیلت جاننا چاہتا، تو کہا سن، علی تخت خلافت سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی تخت خلافت پر تھے، یعنی اقتدار ملنے کے بعد علی کا مزاج بدلا نہیں، حکومت ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد علی کا مزاج بدلا نہیں، تخت خلافت سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی تخت خلافت پر تھے۔ جواب دیا، سنیے گا توجہ سے۔ تو حاکم شام نے کہا کہ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں، میرا تحفہ قبول کرو گی؟ کہا کیوں نہیں قبول کروں گی، تحفہ قبول کروں گی، لیکن سن، توجہ سن، تحفہ لینے کے بعد بھی تو رہے گا، علی علی رہے گا۔ بڑا افسوس ہوگا اگر میرے جملہ ضائع ہو گیا اور میرے مجھے من نہیں، یہ تحفہ لینے کے بعد تو رہے گا، علی علی رہیں گے۔ تو سپاہیوں سے کہا کہ 100 اونٹ سرخ بالوں والے، سب سے مہنگے اونٹ دارمیہ کو دیا جائے، 100 اونٹ سنہرے بالوں والے، سرخ بالوں والے، عرب کے سب سے مہنگے اونٹ، 100 اونٹ دارمیہ کو دیا، اور دیکھے گا، توجہ توجہ توجہ، میرا فتح پور والے سن چکے ہیں جملہ، کہا یہ بتا اگر علی ہوتے کیا اتنا تجھے دیتے؟ تو دارمیہ نے کہا علی ہوتے تو ایک بھی نہ دیتے، 100 کی بات کو دور، ایک بھی نہ دیتے۔ کہا کیوں نہ دیتے؟ کہا سن، علی کا بیت المال غریبوں کو پالنے کے لیے تھا، لوگوں کو خریدنے۔ اسلامی بینک بیت المال غریبوں کو پالنے کے لیے تھا، لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں۔ چاہیے عاشقان علی کی پہچان بتا رہا ہو، کہیں بھی رہے گا کبھی ایمان کا سودا نہ کرے گا۔ اگر کوئی ایمان کا سودا کرے تو جان لیجئے یہ منافق ہے۔ تقریر مڑ گئی تھی، اسی خیمے میں گفتگو ہو گئی، میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ 10 منٹ 50 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے، اور کچھ دقیقے باب مسائل میں بھی سن لیجیے۔ اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، پورا اشرا ہے اس حدیث پر، جب کہ آپ سن سکتے ہیں، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت حسین کبھی مرنے نہیں دیتا، یہ عشق حسین کبھی مرنے نہیں دیتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، مرنے نہیں دیتا۔ یہ اصال ثواب کی مجلس بتا رہی ہے، مرحوم تو چلے گئے، زندہ ہیں ہم انہیں اصال ثواب کر رہے ہیں، گئے تو عشق حسین محبت حسین نہیں کر رہے۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، 2 جملے پھر مسائل پڑھتا ہوں۔ محبت حسین، عشق حسین کبھی مرنے نہیں دیتا، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ عشق حسین یا محبت حسین کبھی مرنے نہیں دیتا۔ بیان آخری مرحلے پر ہے۔ بہن تو آ گئی تھی سوال کرنے کے لیے، مگر دیکھا مقتل کی طرف، یا بتانا صفا یا فرسانہ رہ جا۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی،
تو بڑی معجزاتی مجلس مرحوم ہو گئے سارے سوال. کیونکہ بیکگراؤنڈ الجملہ ہے مسائل میں آپ سنا کرتے ہیں. فرزند رسول یہ بولیں گے اتنی گردنیں تو دشمن کاٹ لے گئے, کیوں نہیں بولیں گے؟ میرے صحابی ہیں, نانا کے صحابی نہیں ہیں. کٹی ہوئی گردن سے آواز ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور بھی تو نجس لاشیں پڑی ہوئی تھی کربلا کے جنگل میں, کربلا کے جنگل میں یزید کا لشکر جو آیا تھا اس کے سپاہی بھی تو مارے گئے تھے, لیکن صرف شہداء کربلا بولے وہی کہ جن کے دل میں حسین کی محبت, وہی بولے کہ جن کے دل میں حسین کی محبت تھی. دشمن کو گردنیں کاٹ لے گیا تھا. وار عشق حسین, وار محبت حسین. عشق کی معراج تو دیکھیے کہ حسین کی محبت نے کس کمال پر پہنچا دیا کہ اب یہ بولنے کے لیے زبان کے بھی محتاج نہیں ہے. کہتے ہیں گردن سے آواز بلند کر رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضرت رسول ہم حاضر ہیں, اجازت دیجیے پھر ہم آپ کی نصرت کریں. بیان مکمل ہو گیا تو 4 چولہے باب وسائل سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. چاہنے والی بہن نے محسوس کر لیا کہ بھائی تھوڑے سے سوال ہونا چاہتا ہے. کہاں سے الفاظ لاؤں کہ تب کی ترجمانی کر سکوں. پر 2 یا 2.5 منٹ میں مجلس مکمل ہو جائے گی. میں مرحوم کی روح پاک کو ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے, انہیں اعلیٰ نیند میں جوان معصومین میں جو ہے عطا فرمائے, اور دنیا کو کورونا جیسی وبا سے پروردگار نجات دے دے. مجلس حسین کے صدقے میں مومنین اس وبا سے محفوظ رہیں, ذکر اہل بیت کے صدقے میں, کربلا ماتوں کے صدقے میں. ہاں بہن نے محسوس کر لیا کہ بھائی بھولے پہ سوال ہونا چاہیے. زینب خیمے کا پردہ ہٹا لیا, کہاں میرے ماں جائے کوئی سوال کرنے نہیں آئے گا. اکبر نہیں آئیں گے, عباس نہیں آئیں گے, قاسم اور محمد نہیں آئیں گے, لیکن میرے مظلوم بھیا دل نہ چھوٹا کریے گا, ابھی یہ بہن زندہ ہے, آپ کو سوال کرے گی. بھائی کا بازو پکڑا, گھوڑے پہ سوار کر دیا. دکھیاری بہن نے پوچھ لیا بھیا میں نے تو آپ کو سوار کر دیا, اب آپ کو اتارے گا کون؟ مظلومی نے تڑپ کے کہا زینب گھبرانا نہیں, اب فاطمہ آئیں گے اتار دیں. چلے بہن کو الوداع کہا. 4 برس کی بیٹی نے روکا تو کہا سکینہ الوداع, جاؤ میری بیٹی, آج سے یتیموں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ لو. 4 برس کی بیٹی نے 57 برس کے بوڑھے باپ سے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ 57 برس کے بوڑھے باپ نے کہا بیٹی سکینہ, جب لوگ 60 پر تماچے مارے جائیں, جب کانوں سے گوشوار کے چھین لے جائے, جب دامن میں آگ لگ جائے تو سمجھنے لگی میں یتیم ہو گئی. الوداع کر کے مقتل میں آئے مقتل میں. دنیا یہ سوچ رہی تھی کیا لڑیں گے حسین, ابھی تو لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے. یہ جب مجلس مکمل ہو گئی, چھوٹی سے نماز سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اہل حرم کا قافلہ, قیدیوں کا قافلہ قید شام سے چھوڑ کے مدینہ پہنچا. زینب سید سجاد کے گھر میں ہے. ایک روز عبداللہ آ گئے اور کہا سید سجاد سے مولا اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے کہ کچھ دن آگے اپنے گھر میں بھی رہے, میں یہاں رہنے سے منع نہیں کرتا, گھر میں بہت اداسی ہے, گھر میں بہت اداسی ہے. تو بی بی زینب سے مولا سجاد نے کہا کہ عبداللہ آئے تھے, آپ کو بلایا ہے. ہاں ایک روز زینب اپنے گھر گئی, عبداللہ گھر میں نہیں تھے, بیٹھی صحن میں رونے لگی صحن میں. عبداللہ جو آئے دیکھیں ضعیفہ ہے جو صحن خانہ میں رو رہی ہے, قریب آئے, کہا دیکھو ہم تو پہلے ہی سے مصیبت زدہ ہیں, اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم سید سجاد کے پاس چلی جاؤ, آقا اور مولا ہیں, تمہاری پریشانی کو دور کر دیں گے. ایک مرتبہ سر اٹھایا, کہا عبداللہ تم نے نہیں پہچانا میں زینب ہوں. کہا شہزادی پہچانی نہیں جا رہی ہو, یہ کیا عالم ہے؟ کہا عبداللہ اس بہن سے پوچھ رہے ہو جس کے سامنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلا. سلامت
مرتبہ پوچھا، کہا شہزادی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا عبداللہ اور محمد کے بارے میں پوچھو. کہا نہیں شہزادی وہ تو صدقہ تھے آقا پہ قربان ہو گئے، صدقہ کے بارے میں نہیں پوچھنا، کچھ نہیں پوچھنا. جنگ صفین میں ہم لڑ رہے تھے، محمد حنفیہ لڑ رہے تھے، بڑا گھمسان کا رنگ تھا، ہم لڑ رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ چچا علی ہمیں داد شجاعت دے، لیکن چچا نے داد شجاعت نہ دی. تو میں نے آ کے پوچھا چچا کیا لڑنے میں کوئی کمی ہے، کیا ہمیں داد شجاعت نہیں دیتے؟ کہا عبداللہ تم بہت بہادر ہو، محمد حنفیہ بہت بہادر ہو، لیکن سب سے بہادر میرا بیٹا حسین ہے. اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے. اللہ آپ کی حکیم اللہ صلی اللہ آپ کو محفوظ رکھیے. آخری جملہ ہے باب مسائل کا، آخری جملہ ہے. چچا نے کہا سب سے بہادر میرا بیٹا حسین ہے. ایک شہزادی دل میں بڑی حسرت تھی تو میں اپنے آقا حسین کی جان دیکھا کہ میرا آقا لڑتا کیسے ہے. ایک شہزادی میں تو کربلا